اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ اپنے حبیب پاک احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل سے، یا اللہ جمیع انبیاء علیہ السلام کے طفیل سے، یا اللہ جمیع اولیاء اللہ کے طفیل سے، جمیع مرشدین کاملین کے طفیل سے، سید اکبر علی شاہ خص اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے، سید محمد افتخار علی شاہ خص اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے، حضرت خواجہ معین اللہ شاہ خص اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے، مرشدنا مولانا حضرت حمید علی شاہ خص اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے، مرشدی مولائی حضرت حسن علی شاہ قبلہ خص اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے، حضرت قبلہ غلام علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے طفیل سے، یا اللہ ان حاضران جماعت کے جو محب بیمار ہے ان کو بھی صحت و تندرستی عطا فرما، یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ اس دسترخوان سے جو بھی امیدیں رکھتے ہیں ان کی امیدوں کو بھی پورا فرما، یا اللہ ہماری دینی سلطنت کو قائم و دائم رکھ، یا اللہ ہمارے پیر و مرشد کی ہدایات ہمارے سینوں میں نصب فرما دے، ان پر عمل کرنے کی ہمت اور استقامت عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ ایک مرتبہ۔ الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف 10 مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ علم نشرہ 7 مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اخلاص 7 مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ 7 مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ 7 مرتبہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ 7 مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ 7 مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ 7 مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ 7 مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ 7 مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ 7 مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ 7 مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا قاضی الحاجات 7 مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا کافی المہمات 7 مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
اللہم یا شافی الامراض 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا دافع البلیات 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا حل المشکلات 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رافع الدرجات 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا مسبب الاسباب 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا مقلب القلوب والابصار 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا غیاث المستغیثین اغثنی 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا مجیب الدعوات 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا ارحم الراحمین 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف 7 مرتبہ اللہم صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ 1 مرتبہ گیارہ مرتبہ پڑھیں گے بآواز بلند یا مخدوم محی الدین مولانا محی الدین 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 یا مخدوم محی الدین مولانا محی الدین
مخدوم محی الدین مولانا محی الدین یا مخدوم محی الدین مولانا محی الدین یا مخدوم معین الدین مولانا معین 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 الدین یا حافظ معین اللہ شاہ مولانا حمید علی شاہ یا حافظ معین اللہ مولانا حمید علی شاہ یا حافظ معین اللہ شاہ مولانا حمید علی شاہ یا حافظ معین اللہ شاہ مولانا حمید علی شاہ یا حافظ معین اللہ شاہ مولانا حمید علی شاہ یا حافظ معین اللہ شاہ مولانا حمید علی شاہ یا حافظ معین اللہ شاہ مولانا حمید علی شاہ یا حافظ معین اللہ شاہ مولانا حمید علی شاہ یا حافظ معین اللہ شاہ مولانا حمید علی شاہ یا حافظ معین اللہ شاہ مولانا حمید علی شاہ یا حافظ معین اللہ شاہ مولانا حمید علی شاہ یا مخدوم غلام علی شاہ مولانا غلام علی شاہ یا مخدوم غلام علی شاہ مولانا غلام علی شاہ یا مخدوم غلام علی شاہ مولانا غلام علی شاہ یا مخدوم غلام علی شاہ مولانا غلام علی شاہ یا مخدوم غلام علی شاہ مولانا غلام علی شاہ
یا مخدوم غلام علی شاہ مولانا غلام علی شاہ یا مخدوم غلام علی شاہ مولانا غلام علی شاہ یا مخدوم غلام علی شاہ مولانا غلام علی شاہ یا مخدوم غلام علی شاہ مولانا غلام علی شاہ یا مخدوم غلام علی شاہ مولانا غلام علی شاہ یا مخدوم غلام علی شاہ مولانا غلام علی شاہ. اپنے اپنے پیر و مرشد کا نام لیں گے 11 مرتبہ. یا محمد ضعیف و ناتوارا دے تو کشتی بہت خواجہ عثمان ہارون مدد دنیا معین و دین چشتی بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیف و ناتوارا دے تو کشتی بہت خواجہ عثمان ہارون مدد دنیا معین و دین چشتی بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیف و ناتوارا دے تو کشتی کہا کہ خواجہ عثمان ہارون مدد دنیا معین و دین چشتی بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیف و ناتوارا دے تو کشتی کہا کہ خواجہ عثمان ہارون مدد دنیا معین و دین چشتی بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیف و ناتوارا دے تو کشتی بات خواجہ عثمان ہارون مدد دنیا معین و دین چشتی کمر میں بحر سیاہ میں ہے کشتی سوائے آپ کے دے کون پوچھتی بات افتخار اکبر موئی کے مدد دنیا امید علی شاہ چشتی کمر میں بحر سیاہ میں ہے کشتی سوائے آپ کے دے کون پوچھتی بات افتخار اکبر موئی کے مدد دنیا امید علی شاہ چشتی کمر میں بحر سیاہ میں ہے کشتی سوائے آپ کے دے کون پوچھتی بات افتخار اکبر موئی کے مدد دنیا امید علی شاہ چشتی کمر میں بحر سیاہ میں ہے کشتی سوائے آپ کے دے کون پوچھتی بات افتخار اکبر موئی کے مدد دنیا امید علی شاہ چشتی کمر میں بحر سیاہ میں ہے کشتی سوائے آپ کے دے کون پوچھتی بات افتخار اکبر موئی کے مدد دنیا امید علی شاہ چشتی یا قطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر بندہ مدر ماتم جز تو ندارم دستگیر برد در گاہ والا سائلم آفاق قادر شادرہ کن شادیہ پیران پیر یا قطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر بندہ مدر ماتم جز تو ندارم دستگیر
یا قطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ظاہر بندہ مگر ماتم جز تو ندارم دستگیر بر در درگاه والا سائلم آفتاب قادر شاد را کن شاد یا پیران پیر اللهم صل وسلم وبارك شاہ مرغا شیر یزدا قوت پروردگار لافتہ دادبار یا علی زید منجری کو یم زبان لو نہار شاہ مردان شیر یزدا قوت پروردگار لافتہ لالیلا سیف اللہ ذوالفقار ہر بلائے رت باشد ہی دعا قادبار شاہ شفیع المذنبین باشد و صابر خطائے این معین صلی اللہ علیہ وسلم آئے بے شاہ شفیع المذنبین سلام آمینہ کے لال ہے محبوب سبحانی سلام فقر موجودات فقر نور انسانی سلام ذکر وحدت ہے سراج بزم ایمانی
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ضعف البلاء ضعف البلاء ضعف البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مکتوب مرفوع منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدسا معطرا مطهرا منورا فی البیت الحرام شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى کاف الورى مصباح الظلم جمیل شیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ جبریل خاتمہ براق مرکبہ معراج سفرہ سدرۃ المنتہی مقام قاب قوسین مطلوب والمطلوب مقصود والمقصود موجود سید المرسلین خاتم النبین شفیع المذنبین انیس الغربین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء الغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین وسیلتنا فی الدارین وسیلتنا فی الدارین صحابہ قاب قوسین محمد رب المشرقین و رب المغربین جد الحسنین حسین مولانا مولا ثقل نبی قاسم امت ابن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالی صلو علیہ وآلہ وسلم تسلیما اللہم صلی وسلم مبارک من اسمت سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ وأحبابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین فاتحہ الی حضرت نبی اولاد نبی اصحاب نبی ذریات نبی اہل بیت نبی چار یار حضرت محمد مصطفیٰ باصفا حضرت فاطمۃ الزہرا قطوۃ الکبریٰ جان ساران سید الابرار بارہ امام چاردہ معصوم حضرت غوث السمدانی محبوب سبحانی معشوق ربانی مقبول حرد جہانی پیر ارکانی میرا محی الدین سید عبدالقادر جیلانی قدس اللہ سر العزیز 1,01,000 پیغمبران جمی غو جمی قطب جمی اولیاء اللہ چار پیر چوتھا خنوادے جمی امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بروہ پاک سید سادات خواجہ کائنات خلاص موجودہ شرع شریعت بدر قد در دریا معرفت حضرت رسالت پناہ سلطان انبیاء تاج الاتقیاء بدر الاصفیاء امام الحرمین سید الکونین نبی طرفین ثقلین نور العینین مقرب قاب قوسین ضد الحسنین حسین تتیم دور زمان احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ جو کچھ کے صحیح پڑھا گیا ہے اس کا ثواب
جو کچھ کے حاضر ہے اس کا ثواب، اس ختم خواجگان کا ثواب۔ نظر اللہ نیاز رسول اللہ، نظر اللہ نیاز رسول اللہ، نظر اللہ نیاز رسول اللہ۔ سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک پہنچے، سرکار دو عالم کے جسد مبارک پہنچے، سرکار دو عالم کے نفس مبارک پہنچے، سرکار دو عالم کے علم مبارک پہنچے، سرکار دو عالم کے تربت مبارک پہنچے، سرکار دو عالم کے روزے مبارک پہنچے، سرکار دو عالم کے مظہر مبارک پہنچے، سرکار دو عالم کے اولاد مبارک پہنچے، سرکار دو عالم کے آل مبارک پہنچے۔ پنج تن پاک دوزہ امام چاردہ معصوم علیہ السلام کے ارواح کو پہنچ کر جمیع اصحاب اکبر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان بن عفان جامع القرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا علی بن ابو طالب کرم اللہ وجہ کر پہنچ کر امہات المومنین بی بی فاطمۃ الزہرا عائشہ صدیقہ قطبۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے۔ بروئے پاک حضرت سیدنا امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا امام حسین شہید دشت کربلا علیہ السلام، جمیع شہدائے دشت کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بروئے پاک حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام، حضرت سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام، حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام، حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، حضرت سیدنا امام علی موسیٰ رضا علیہ السلام، حضرت سیدنا امام محمد ضامن علیہ السلام، حضرت سیدنا امام محمد نقی علیہ السلام، حضرت سیدنا امام محمد تقی علیہ السلام، حضرت سیدنا امام محمد حسن عسکری علیہ السلام، حضرت سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام، حضرت خواجہ خضر علیہ السلام، خواجہ ویس قرنی بارگاہ رسول رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ معرف کرقہ رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ غوث العظم پیران پیر دستگیر روشن ضمیر قطب ربانی محبوب سبحانی میرا محی الدین سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خواجہ نظام الدین قیاس رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ مولانا معید الدین رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ 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 معین الدین حسن سنجری چشتہ اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواجہ قطب الدین مختار کاکی اوشی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ شیخ فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ علاء الدین علی احمد صبر پیرانی کلیہ رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ نظام الدین محبوب الہ رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ سراج الدین اخیر رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ پیر ناصر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ سید صدر الدین حسینی بندنواز گیس و دراز رحمۃ اللہ علیہ، جد امجد آل اولاد اقدار امیدوار کو پہنچ کر حضرت خواجہ بائی عزیز بستانی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ میر کلال رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ سید بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ عبدالخالق گجدوانی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ مولانا ابو منصور رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ احمد تاج الدینی رحمۃ اللہ علیہ، جمیع خواجہ خواجگاں و خواجگان چشت البیت، جمیع خواجہ خواجگاں و خواجگان چشت البیت، جمیع خواجہ خواجگاں و خواجگان چشت البیت، جمیع اولیاء اللہ، جمیع اولیاء اللہ، جمیع اولیاء اللہ، چار پیر 14 خان و غوث قطب ابدال افراد و تاج نجبہ نقبہ قدرت اسرارہم سالکین متبعین نبی المرسلین، جمیع امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جمیع اولیاء اللہ مندرجہ شجرہ شریف رحمۃ اللہ علیہ اجمعین، بروئے پاک حضرت سید اکبر علی شاہ قدس اللہ سرہ العزیز، سید محمد افتخار علی شاہ قدس اللہ سرہ العزیز، حضرت خواجہ معین اللہ شاہ قدس اللہ سرہ العزیز کے ارواح پہنچ کر آپ کے مریدین متقدین و جمیع خلفاء کو پہنچے، حضرت پیران ما صبا قبلہ قدس اللہ سرہ العزیز کے ارواح پہنچ کر اپنے تمام متقدین متعلقین کو پہنچے، حضرت پیر و مرشد قبلہ حمید علی شاہ قدس اللہ سرہ العزیز کو پہنچے، آپ کے مریدین متقدین و جمیع خلفاء کو پہنچے، حضرت پیران ما صبا قبلہ قدس اللہ سرہ العزیز کے ارواح پہنچ کر اپنے تمام متقدین متعلقین کو پہنچے، مرشدی مولائی حضرت غلام علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ارواح کو پہنچ کر آپ کے مریدین متقدین و جمیع خلفاء کو پہنچے، حضرت میر صاحب قبلہ قدس اللہ سرہ العزیز، حضرت جلال الدین رومی قدس اللہ سرہ العزیز، حضرت مولانا شام الدین چلکی قدس اللہ سرہ العزیز، حضرت شیخ محمد اقبال قدس اللہ سرہ العزیز، حضرت بابا گنج احمد صاحب قدس اللہ سرہ العزیز، مشرق کے عبدالحی قدس اللہ سرہ العزیز، مغرب کے عبدالعلیم قدس اللہ سرہ العزیز، شمال کے عبدالعزیز قدس اللہ سرہ العزیز، جنوب کے عبدالقادر قدس اللہ سرہ العزیز، حضرت دادا قلندر قدس اللہ سرہ العزیز، حضرت مباز خان کو پہنچ کر ان کے کنبے کو پہنچے، حضرت لال شہباز قلندر قدس اللہ سرہ العزیز، حضرت مولانا بی بی رابعہ بصری قدس اللہ سرہ العزیز کے وقت پہنچ کر جمی کبیر، جمی صغیر، جمی وارثاں، جمی بے وارثاں خشکی تحری بیروبر شرط غرب کلہم لشکر علیہ السلام کلمہ گو، جمی کلمہ گو شاہدان، جمی معصوم، جمی بیبیاں، جمی بیوگان کے ارواح پہنچے،
حاضران جماعت کے ارواح کو پہنچ کر ان کے جد امجد آل اولاد حقدار امیدوار دوست برادر جمیع قربا زندہ مردہ بھولے بھٹکے عدم تجدم تمام کو پہنچے حضرت پیر و مرشد قبلہ کے تمام کنبے کے ارواح کو پہنچے جمیع المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات یا قاضی الحاجات یا رافع الدرجات جمیع انبیاء آدم صفی اللہ نوح نجی اللہ ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل ذبیح اللہ موسیٰ کلیم اللہ داؤد خلیفۃ اللہ عیسیٰ روح اللہ حاضر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیت خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد كل شيء معلوم لك یا اللہ تیرے اور تیرے حبیب کے طفیل سے یا اللہ تیرے حبیب کے پیاروں کے طفیل سے یا اللہ جن کو تو دوست رکھتا ہے ان کے طفیل سے یا اللہ جمیع انبیاء علیہ السلام کے طفیل سے یا اللہ جمیع اولیاء اللہ کے طفیل سے یا اللہ باعث خواجہ کے طفیل سے یا اللہ جمیع مرشدان کاملوں کے طفیل سے یا اللہ ان حاضران جماعت کے جو محب بیمار ہیں ان کے بیمار سے تو تندرستی دے یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ ہماری دینی سلطنت کو قائم و دائم رکھ یا اللہ جمیع امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتفاق اتحاد عطا فرما یا اللہ ہمارے حلقے کے پیر بھائی میں بھی اتفاق اتحاد عطا فرما یا اللہ ہمارے پیر و مرشد قبلہ کے ہدایات ہمارے سینے میں نصب فرما دے اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما یا اللہ جمیع وابستگان سلسلہ کو ختم و خواجگان میں آنے کا شوق ذوق عطا فرما یا اللہ اس دستخوان سے جو شخص جو بھی امیدیں رکھتا ہے اس کی امیدوں کو پورا فرما یا اللہ ہم جو مقصد ترقی دین کے رکھتے ہیں اس کو بھی پورا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار آمین آمین ثم آمین یا رب العالمین ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمن الرسول بما أنزل
إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق اللہ العظیم۔ سورہ البقرہ کی آخری آیتیں آپ نے سماعت فرمائی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور وہ باتیں جو تمہارے دلوں میں ہیں، خواہ تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر جسے وہ چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھنے والا ہے۔ اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ایمان لائے، یعنی اس کی تصدیق کی کہ جو کچھ ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، اور سب اہل ایمان نے بھی دل سے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اور نیز کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی کے بھی درمیان ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، اور اپنے رب کے حضور عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم نے تیرا حکم سنا، تیری اطاعت قبول کی، اے ہمارے رب، ہم تیرے ہی بخشش کے طلبگار ہیں اور ہمیں تیرے ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اور اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا، جس نے جو گناہ کیا اس پر اس کا عذاب ہے، اور جس نے جو نیکی کی اس پر اس کا اجر ہے۔ اور اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھیں تو ہماری گرفت نہ فرما۔ اے ہمارے رب، ہم پر اتنا بوجھ بھی نہ ڈال جیسا کہ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم پر اتنا بوجھ بھی نہ ڈال کہ جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں۔ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، اور ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم۔ پایا نہ حق کو بندہ کہا یا تو کیا
بندہ کہا یا تو کیا ہوا، اندھے کی طرح رو کے پکارا تو کیا ہوا، اندھے کی طرح رو کے پکارا تو کیا ہوا، اپنے مقام میں یار کو رکھ کر نہیں ملا، اپنے مقام میں یار کو رکھ کر نہیں ملا، کعبے کو جا کے حاجی کہا یا تو کیا ہوا، کعبے کو جا کے حاجی کہا یا تو کیا ہوا، مسجود پاس ہے نہ ہوا، ہم کنار تو مسجود پاس ہے نہ ہوا، ہم کنار تو سجدے میں شیخ سر کو جھکایا تو کیا ہوا، سجدے میں شیخ سر کو جھکایا تو کیا ہوا، خاشا کے ماں سوا سے نہ دل کو صفا کیا، خاشا کے ماں سوا سے نہ دل کو صفا
جھاڑ کے آیا تو کیا ہوا، کعبے کا صحن جھاڑ کے آیا تو کیا ہوا، سمجھانا کون گویا اس دم کلام کا، سمجھانا کون گویا اس دم کلام کا، قرآن پڑھ کے تو نے سنایا تو کیا ہوا، قرآن پڑھ کے تو نے سنایا تو کیا ہوا، جب تو میٹے تو ہوگا غریق یم وصال، جب تو میٹے تو ہوگا غریق یم وصال، رکھ کر خودی خدا کو پکارا تو کیا ہوا، رکھ کر خودی خدا کو پکارا تو کیا ہوا، میں وہی نور حسن ازل سماج وطن، میں وہی نور حسن ازل سماج وطن، مٹی میں عشق نے جو ملایا تو کیا ہوا،
مٹی میں عشق نے جو ملایا تو کیا ہوا، پایا نہ حق کو بندہ کایا تو کیا ہوا، اندھے کی طرح رو کے پکارا تو کیا ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بے عدد کل شیء معلوم لک۔ آج ہم لوگ غلام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سالانہ فاتحہ کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ چونکہ آج شب دوشنبہ کی مجلس بھی ہے تو حضرت رضا علی شاہ صاحب کا ایسا منشا رہا ہے کہ پچھلے مجلسوں میں جیسا فہم و عمل پڑھا گیا تو آج کیونکہ غلام علی شاہ صاحب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو زیادہ سے زیادہ بڑھا دے، ان کے قبر میں نور کی بارش عطا فرما، ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، اور انہوں نے جو تعلیمات ہم تک پہنچائی ہے اس پر عمل کرنے کی استقامت، توفیق اور ہمت عطا فرما۔ یہ غلام علی شاہ صاحب کے جو بیانات ریکارڈ کیے گئے ہیں اس کو ایک کتاب کی شکل میں مقافات عمل اس نام سے اس کتاب کی آج ہم اس کو پڑھیں گے۔ اس میں آپ کی حیات مبارکہ میں انہوں نے جتنے بھی بیانات دیے تھے اور جو ریکارڈ کر کے اس کو PDF کی شکل میں تحریر کیا گیا ہے، تو آج یہ مقافات عمل، پہلے ایک چھوٹا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ فہم و عمل جو حضرت حمید علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا ذخیرہ ہے، وہ آپ نے اپنے پیر و مرشد قبلہ سے جو معین اللہ شاہ صاحب سے جو تعلیمات سنے تھے وہ آپ نے سمجھے، اس کو پیر بھائی تک پہنچائے۔ غلام علی شاہ صاحب کا کیونکہ زندگی میں ان کا بہت ساتھ رہا تو انہوں نے سوچا کہ اس کو جو بیانات وہ دے رہے تھے مجلسوں میں اس کو ریکارڈ کر لینا، تو وہ کافی ذخیرہ ہے، وہ اس میں سے کچھ اچھے جو بیانات ہیں وہ آپ نے اس میں سے سلیکٹ کر کے حضرت فاروق شمیم صاحب کی محنت اس میں رہی ہے، اور وہ کتاب کی شکل میں 8 حصے ہمارے ہاتھ میں ہیں جسے ہم بار بار پڑھ چکے ہیں۔ وہ جو بھی بیانات تھے وہ حضرت قبلہ نے معین اللہ شاہ صاحب سے جو تعلیمات سنی تھے ان کو انہوں نے اپنے پیر بھائی کے سامنے دہرائے، اور اس مجموعے کا نام فہم و عمل، یعنی فہم و عمل کے معنی ہے کہ پہلے غور و فکر کرنا، اس کو سمجھنا اور پھر اس پر عمل کرنا۔ اسی طرح حضرت غلام علی شاہ صاحب نے جو اپنے پیر و مرشد قبلہ حضرت حمید علی شاہ صاحب سے جو تعلیمات سنے تھے، انہوں نے اپنے پیر بھائی کو الگ الگ موقعوں پر، کبھی اورنگ آباد میں، کبھی دورے پر جاتے تھے ناگپور، کبھی امراوتی، وہاں پہ جو بھی بیانات وہ دہرائے
وہ ریکارڈ ہو گئے، اس کو ایک کتاب کی شکل میں آج وہ ہمارے سامنے ہیں۔ اب یہ مکافات عمل یہ کیونکہ ایک نیا لفظ ہے، مکافات عمل۔ آج کل کے جو نوجوان بچے ہیں اردو سے کم واقفیت ہے، تو پہلے فہم و عمل تو ایک آسان لفظ ہے کہ اس پر سمجھنا اور عمل کرنا۔ مکافات عمل کے معنی ہے کہ عمل کا بدلہ، یعنی ہم جو عمل کرتے ہیں اس کا جو بدلہ، اگر اچھا عمل کریں گے تو اس کا بدلہ اچھا ملے گا، اگر برا عمل کریں گے تو اس کا گناہ ہمارے ہی سر رہے گا۔ اس دنیا میں انسان جو کچھ کرتا ہے اس کا بدلہ اسے ضرور ملتا ہے، پھر چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو۔ جس طرح اچھائی کی جزا ملتی ہے اسی طرح برائی کی سزا بھی ملتی ہے۔ آج ہم نے اگر کسی کا دل دکھائے تو کل ہمارا بھی دل اللہ تعالیٰ کچھ ایسے جواز پیدا کر دیتا ہے کہ وہ ہم پر وارد ہو ہی جاتے ہیں۔ کسی کا حق مارے تو کل وہ اپنا حق ہم کو بھی نہیں ملتا، کسی کو دھوکہ دیں گے تو کل خود بھی اپنے وہ دھوکے میں آ جائیں گے۔ مگر بات صرف سمجھنے کی ہے کہ اگر کسی کے ساتھ برا کرو تو خود پر برا وقت آئے تب بیٹھ کر یہ سوچو کہ میرے ساتھ ایسا کیوں رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بھی کئی آیتیں اس کے بارے میں نازل کی، جیسا بھی ہم نے آیت پڑھے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، یعنی اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا، مگر جس نے جو نیکی کی تو اس کا اجر ہے، اور جس نے جو گناہ کیا اس پر اس کا عذاب ہے۔ پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی اگر کسی نے نیکی ذرہ برابر بھی نیکی کی تو اس کو اس کا اجر ملے گا، اور جس نے اگر ذرہ برابر بھی گناہ کیا تو اس کو اس کا بھی سزا ملے گی۔ پھر اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، یعنی جس نے نیک عمل کیا تو اس نے اپنے ہی ذات کے لیے وہ نیک عمل کیا، اور جس نے جو گناہ کیا اس کا وبال بھی اسی پر پڑنے والا ہے۔ تو اب ہم کو یہ جو تعلیمات ہے اس کو ہمیں اپنی زندگی پر وارد کرنا ہے، یہ نہیں صرف سن کر بھول نہیں جانا ہے بلکہ اس کو اپنی زندگی پر وارد کرنا ہے۔ اور انسان کی یہ فطرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی ہم نے تمہارے دلوں میں جو تم گناہ کرتے اس کو بھی وہ اللہ تعالیٰ اس کا ضمیر خود گواہی دیتا ہے کہ ہاں میں نے گناہ کیا ہے، اور جس نے جو نیکی کرتا ہے تو اس کو بھی وہ سمجھ جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی سمجھ عطا فرما دی کہ اگر وہ کوئی بھی عمل کرتا ہے اچھا ہو یا برا ہو وہ خود اپنے آپ پر وہ ظاہر خود ہی ہو جاتی ہے، یعنی اس کا ضمیر خود گواہی دے دیتا ہے۔ تو بس ہمیں چاہیے کہ ایسی باتوں سے بچنا چاہیے جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی نہیں ہیں، اور وہ باتوں پر عمل کرنا چاہیے جس پر اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول راضی ہے۔ تو یہی وہ تعلیمات ہیں۔ تعلیمات کیا ہیں؟ یہ اللہ رسول کی باتیں ہیں جو ہمارے ذہنوں میں اور ہماری زندگی میں اس کو بٹھا لینا اور اس پر عمل کرنا، یہی تعلیمات ہمارے خانقاہی تعلیمات جو پچھلے 100 سال کی اس کی ہسٹری ہے۔ اگر ہم معین اللہ شاہ صاحب کی زندگی سے آج تک جو تعلیمات ہم کو مل رہی ہیں یہ وہی تعلیمات ہیں جو آج سے 100 سال پہلے حضرت قبلہ معین اللہ شاہ صاحب نے اپنے پیروں حمید علی شاہ صاحب کو دیے تھے، پھر حمید علی شاہ صاحب نے غلام علی شاہ صاحب کو دیے، غلام علی شاہ صاحب نے ہم تک پہنچائے۔ یہی وہ تعلیمات ہے جو آگے ہم کو اپنے جو بھی حلقے ہم اتوار کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو اس میں جو تعلیمات دہراتے ہیں یہ وہی تعلیمات ہیں جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی بیان کی گئی ہیں۔
اس سے ہٹ کر کوئی بھی بات نہیں ہے۔ تب آج کل جو نئی ٹیکنالوجی نکل گئی موبائل، اس پہ ابھی آپ لوگ بھی ایسا کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کوئی بیان دے رہے ہیں اس کو ریکارڈ کر لینا، آپ کے محلے میں، ناگپور شہر میں یا جہاں پہ بھی ہے، تو وہ آپ کے ایک گروپ بنا کے اس کو پھیلا دینا کہ بھی یہ تعلیمات کو لوگ سنتے رہیں گے۔ یہ جیسا بھی عدنان علی شاہ صاحب یہاں پہ جو مجالس ہوتی ہے اس میں فاروق شمیم صاحب یا ضیاء علی شاہ صاحب جو بھی بیانات دیتے ہیں وہ ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ ایک گروپ بنایا انہوں نے 200-250 لوگوں کا، اس پہ ایک کلک پہ چلے گیا، سب لوگ سن لیتے ہیں۔ اپنے کو یہ تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانا بھی ہے اور زیادہ سے زیادہ اپنے سلسلے میں جو بھی تعلیمات ہو رہی ہیں اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے اور ان کی زندگی کو اس سے سنوارنا ہے۔ تو آج ہم اس کتاب کا پہلا جو بیان ہے حضرت پیر و مرشد قبلہ غلام علی شاہ صاحب کا، جو 24 محرم الحرام 4 اکتوبر 2018 بروز جمعرات امراوتی کے جلسے میں آپ نے دیے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک۔ آج کے جلسے کا عنوان اہل بیت اطہار کی محبت و عظمت اور واقع کربلا، دل کو چھو لینے والا عنوان ہے۔ اپنے اندر موافقت اور مخالفت کا ایک طویل سلسلہ رکھتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کیا ہے، اہل بیت اطہار کون ہیں، اولیاء اللہ کا کیا رتبہ ہے۔ ہم سب یہ جاننے والے ہیں کہ پیر اور پیر سے محبت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ بات تو کچھ ایسی ہونی چاہیے کہ ایسی نشستوں میں نفس، اس کے خصائل یعنی اس کی بری عادتیں، اچھائیاں اور کمالات کا بھرپور جائزہ لیا جائے، ہر شخص اسے اپنا معاملہ سمجھے۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ہزاروں شعراء نے اپنی بساط میں نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے۔ یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ حضرت حمید علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مطالعے میں رہنے والی کتب شعراء حضرات میں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت محمد افتخار علی شاہ وطن رحمۃ اللہ علیہ کا کلام، پیر و مرشد حمید علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مطالعے میں ہمیشہ رہا۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے پسندیدہ شاعر ہیں۔ مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اور دیوان وطن کے بعد سب سے زیادہ مطالعہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا رہا ہے۔ تلاوت کلام مجید کا معمول اور طریقہ، تمام مطالعات دن میں مختلف اوقات میں ہوتے تھے۔ تلاوت کلام مجید کا آغاز صبح 4 بجے ہوتا تھا۔ فجر تک کلام مجید کی تلاوت، ترجمے اور تفسیر کے ساتھ آپ، یعنی یہ حضرت حمید علی شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت غلام علی شاہ صاحب بیان فرما رہے ہیں کہ تفسیر کے ساتھ آپ کا بلا ناغہ معمول تھا۔ آپ کا وصال 78 برس کی عمر میں ہوا، اس میں سے ابتدائی 15 برس نکال دیں تو 63 برس ترجمے اور تفسیر کے ساتھ کلام مجید کی تلاوت آپ کا معمول رہا۔ ہم کلام مجید کے عربی متن کی قرأت پر اکتفا کر لیتے ہیں اور اسے تلاوت سمجھتے ہیں۔ حضرت قبلہ کے پاس تلاوت کا مطلب یہ تھا کہ ایک ایک لفظ کو 10 مرتبہ پڑھ کر اس کے معنی سمجھے جائیں اور انہیں اپنی جان کا حصہ بنائے جائیں، یعنی اس پر پورا عمل کیا جائے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ فہم و عمل کے صفحات آپ کو قرآن مجید کی آیات کے حوالوں سے خالی نہیں ملیں گے۔ فہم و عمل، یوں کہنا زیادہ مناسب ہے کہ فہم و عمل قرآن مجید، احادیث مبارکہ، مثنوی مولانا روم، دیوان وطن، علامہ اقبال کے کلام کے مسلسل مطالعے کا نچوڑ ہے۔ یہ کتاب فہم و عمل جب ہمارے ہاتھ میں آتی ہے تو ضروری ہے کہ ہم عقیدے کی صحت کے ساتھ اس کا مطالعہ کریں۔ معمول یہ بنائیں کہ روزانہ
دن کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کریں، اس کے بعد احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں، اس کے بعد دیوان وطن اور فہم و عمل پڑھنے کی عادت اختیار کریں۔ دیکھیے اس مطالعے سے کیا حاصل ہوتا ہے، ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے، ہمارے اڑوس پڑوس پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ فہم و عمل کو اس انداز سے پڑھنے کی کوشش کیجیے کہ اس میں درج آیات قرآنی کا ترجمہ اور تفسیر، اور سلسلہ کلام میں حضرت قبلہ حمید علی شاہ صاحب ان آیات قرآنی اور احادیث کی روشنی میں جو مطالب اخذ فرما رہے ہیں یہ بھی پیش نظر رہے، ساتھ ہی جس انداز میں فہمائش فرما رہے ہیں یہ سب اچھی طرح ذہن نشین ہوتا رہے۔ اس مطالعے سے یقیناً ہمارے دل و نگاہ منور ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ شکوے، شکایتیں اور ان کا ازالہ۔ ہر تنظیم میں، خصوصاً بڑی تنظیموں میں شکوے شکایتیں رہتی ہی ہیں۔ ہماری عمریں ختم ہو جائیں گی لیکن یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ اس کے سدباب کی ایک صورت یہ ہے کہ اپنے ذہن کی الماری میں ایک چھوٹا سا خانہ بنا لیجئے اور یہ سارے ریکارڈ اس خانے میں اس نیت سے ڈالتے چلیے کہ اللہ ہدایت دے اور ہمیں اس شر سے بچائے۔ ہماری برائی کی حقیقت کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کہ کسی عنوان سے اپنے آپ کو اچھا، بہتر اور برتر سمجھیں۔ جب یہ ہوگا تو یقیناً دوسرے کے تعلق سے برائی اور کمتری پیدا ہوگی۔ خود کو اچھا سمجھنا اور دوسروں کو کمتر خیال کرنا، یا دوسروں میں برائی تلاش کرنا اور خود کو بہتر سمجھنا ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ جہاں بھی اس کیفیت کا سامنا ہو، ذہن میں یہ خیال رہنا چاہیے کہ کیا میں صرف دوسروں کے نقائص تلاش کرنے کے لیے پیدا ہوا ہوں یا اچھائیوں پر جم جانے کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ میری تخلیق، میری پیدائش سے میرے مالک اور خالق کا مقصد تو یہی ہے کہ میں اسے پہچانوں۔ اس لیے من عرفہ کی تعلیم ہے، اپنے آپ کی پہچان حاصل کرنی ہے، دوسروں کی نہیں۔ جب اس پر عمل ہوگا تو رب تعالیٰ کا عرفان حاصل ہوگا۔ یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رہے کہ آپ کا عمل آپ کے ساتھ اور میرا عمل میرے ساتھ رہے گا۔ من عمل صالحا فلنفسی، یعنی جس نے نیک عمل کیا اس کی اپنی ذات کے واسطے، ومن اساء علیہا، اور جس نے اس کے برخلاف برا عمل کیا پس وہ وبال اسی پر پڑنے والا ہے۔ ہمیں کیا توجہ دلائی جا رہی ہے، دوسروں کے برے اچھے میں نہ پڑھیں، اپنے عمل پر نظر رکھیں۔ ہمدرد حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ فکر کچھ اپنی کریں، خاطر سیئات کریں، یعنی وہ جو ہم پر حملہ ہونے والا ہے، ہمیں ایذا پہنچانے والا ہے، تعلیم یہ دی جا رہی ہے کہ اس کی خاطر کریں۔ جو میرے دشمن یعنی نفس امارہ کو ٹوکنے والا ہے اس کی خاطر کریں۔ فکر کچھ اپنی کریں، خاطر سیئات کریں، قید میں تن کو رکھیں، روح کو آزاد کریں۔ حکمت کی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے۔ فقیر کے یہ عطیات اوپر سے چلے آ رہے ہیں، میرے اپنے نہیں ہیں۔ اپنا کیا اپنے سامنے آئے گا، آپ کا کیا میرے سامنے نہیں آئے گا۔ جب یقین کی یہ دولت حاصل ہو جاتی ہے تو سالک اپنی فکر میں لگ جاتا ہے اور دوسروں کے عیوب گننے سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس جمدار انسپکٹر بن کر بیٹھ گئے تو خود سے بے خبر ہونے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ڈاکہ اپنے ہی گھر پر پڑتا ہے۔ اس سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ دوسروں پر تنقید کرنے سے پہلے خود پر تنقید ہونی چاہیے۔ جب ہم کسی پر انگلی اٹھاتے ہیں تو ایک انگلی خارج کی طرف اٹھتی ہے لیکن 3 انگلیاں اپنی ذات کے طرف اٹھتی ہیں، جس کو ہم یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اپنی اصلاح سبھی کو کرنی ہے۔ جنت کا میں طلبگار ہوں، دوزخ سے مجھے بچنا ہے۔ خود احتسابی سے نجات کا راستہ مل جاتا ہے۔ جب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل نہیں، جب تک اہل بیت اطہار سے بھرپور محبت نہ ہو، اس کے ثبوت میں صحیح احادیث موجود ہیں۔ کوئی نہ مانتا ہو نہ مانے، لیکن ہم سنی مسلمان تو ماننے والے ہیں۔ اس بحث میں الجھنا کہ میں اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہوں تو نہیں کرتا،
پھر شواہد دلائل، تو ان سے کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں۔ فکر کچھ اپنی کریں، خاطر سیاد کریں، قید میں تن کو رکھیں، روح کو آزاد کریں۔ میں تھوڑا سا تعلیمات بیان کرنے والوں کے لیے بھی خود احتسابی کا تقاضا رکھنا چاہتا ہوں۔ میری دلی خواہش ہے کہ ہم سب بولنے والے بن جائیں، اپنے بھائیوں سے بولیں، اڑوس پڑوس سے بولیں، سب سے بڑھ کر اپنے گھر کے افراد میں بولیں، حلقہ احباب میں بولیں۔ بولنا کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، میں نے مان لیا، تم بھی مان لو۔ یہ آسان بات نہیں ہے۔ میں تو کہہ رہا ہوں اللہ ایک ہے، لیکن مانتا میں بھی نہیں ہوں، کیونکہ میرا عمل شاہد ہے کہ میں علانیہ دوسروں پر بھروسہ کرتا ہوں، دوسروں کی دی ہوئی ذلت پر ناراض ہوتا ہوں، دوسروں کی دی ہوئی عزت سے خوش ہوتا ہوں۔ اسی طرح میں اللہ کے فاعل حقیقی اور ایک ہونے کی نفی کر رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ اللہ حاضر و ناظر ہے، اللہ ہدایت دینے والا ہے، اللہ روزی رساں ہے، لیکن میرا یہ عمل مخلوق پر انحصار ہونے سے ان سب چیزوں کی نفی کر رہا ہے۔ امانت کا تصور، یہاں سے امانت کا سبق شروع ہوتا ہے کہ امانت کیا ہے؟ میرے پاس ہے، میری نہیں ہے، اس کا دیکھنا بھی ہے، بولنا بھی ہے، سننا بھی ہے۔ میرے پاس ہے ضرور، مگر میرا نہیں ہے، اس کا ہے۔ یہ تصور نکال دیا جائے تو برائی ہی سے بچے گے۔ یہ ایک ایسی جامیٹری ہے کہ جب اس کو حل کریں گے تو جواب نفی ہوگا۔ اللہ رحم کرے، انکار کے یہ راستے دہریت کی طرف لے جانے والے ہیں، کیونکہ دہریت اللہ کی منکر ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ میں نے جو عنوانات رکھ دیے ان پر غور و فکر جاری رہنا چاہیے۔ اپنی فکر اور اپنوں کی نجات کی فکر اور اللہ تعالیٰ کی حکمتوں پر مسلسل غور و فکر ہونا چاہیے۔ یاد رکھو کہ یہ راستہ جتنا آسان ہے اتنا ہی مشکل بھی ہے، اور جتنا مشکل بنا دیا گیا ہے اتنا آسان بھی ہے۔ اس راہ پر گامزن ہونے کا اصل مقصد نفس کے شر سے بچنا ہے۔ دعا مناجات میں بھی یہ شامل رہنا چاہیے۔ زر شر نفس امارہ نگاہ ہمدار یا اللہ، ہوائے حرص نفسانی زمین بردار یا اللہ۔ یعنی اے میرے اللہ، مجھے میرے نفس کے شر سے بچا لے، اسی میں میری نجات ہے۔ اگر میں نفس کے شر میں پھنسا رہا تو میرا غیر رہے گا، اور غیریت مقبوض ہے، غضب میں ہے۔ یا اللہ تو مجھے اس غیریت سے نکال دے، آمین۔ وآخر